مصروف ماتم تھی انجمن محافظ اعظم قدیم دریا آباد الہ آباد تقریر کے فرائض کو انجام دینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں علی جناب مولانا سید عمر عبدی صاحب قبلہ جون پوری. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. ایک صلوات پڑھ دیں مل کے بآواز مولانا محمد والے. آپ حضرات تھوڑا سامنے آ جائیں جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہیں تاکہ تھوڑی نظم و ضبط کے ساتھ جتنی دیر بھی سنیے اتنی دیر پوری بیداری کے ساتھ سنیے. زیادہ وقت آپ کے اور انجمنوں کے درمیان حائل رہنے کا ارادہ نہیں ہے. پوری توجہ سے سنیے. حسین جس کے ذکر کے لیے جس کے ماتم کے لیے ہم آپ یہاں جمع ہیں کچھ تو بات ہے حسین میں، ورنہ کون رات کی تاریکی میں رات کے اس پہر میں اپنا بستر چھوڑ کر اپنا گھر چھوڑ کر کہیں جمع ہوتا ہے کسی کے ذکر کے لیے. کچھ تو اثر ہے حسین میں، کچھ تو بات ہے حسین میں. کیا بات ہے حسین میں؟ پیغمبر فرماتے ہیں اِنَّا لَقَتَلَ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لا تبرد ابدا. بے شک قتل حسین مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت کو پیدا کر دے گا جو قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ حرارت ہے، یہ قتل حسین، شہادت حسین کی، یہ محبت حسین کی حرارت ہے جو ہمیں کھینچ کے لے آتی ہے. یہ جاذبیت ہے حسین کے ذکر میں. بھائی کچھ تو بات ہے ذکر حسین میں کہ جو ہم اس اہتمام کے ساتھ حسین کے ذکر میں شامل ہوتے ہیں اور سال در سال گزرتے جاتے ہیں اور حسین کی عزا میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. ورنہ زمانے کے غم تو ایسے ہیں جو وقت کے ساتھ پھیکے پڑ جاتے ہیں، وقت کے ساتھ ان کا اثر کم ہو جاتا ہے، مگر صرف اور صرف واحد غم ہے، غم سید الشہداء جو زمانے کے ساتھ اور عروج پا رہا ہے. اگر کبھی کربلا میں 2.5 کروڑ جاتے تھے تو اب 3 کروڑ جائیں گے. اگر 3 کروڑ جاتے تھے تو 4 کروڑ جائیں گے. 4 کروڑ جاتے تھے تو 5 کروڑ جائیں گے. اگر 5 کروڑ جاتے تھے تو ابھی آپ نے قیصر جون پوری صاحب سے سنا 7.5 کروڑ جائیں گے. جہاں ایک طرف حج پر 25 30 35 لاکھ کا مجمع اور آپ کے سامنے کی بات ہوگی. میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، کہیں کوئی اور کسی دنیا کی بات نہیں کر رہا، اسی سماج کی بات کر رہا ہوں کہ جب اسی حج پہ جانے لگتے ہیں تو بڑی عقیدت سے امام ضامنیں باندھی جاتی ہیں، اتنے صدقے نکالے جاتے ہیں، رونا دھونا مچتا ہے. آپ کے ہمارے سامنے کی بات ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے. معافی تلافی ہوتی ہے، ہم حیران ہو کر پوچھتے ہیں بھائی کیا بات ہے، حج پہ جا رہے ہیں یا میدان جنگ میں جا رہے ہیں؟ یہ رونا دھونا کیسا، یہ معافی تلافی کیسی، یہ اتنی امام ضامنیں کیوں باندھی جا رہی ہیں، یہ اتنے صدقے کیوں نکالے جا رہے ہیں؟ تو سب جواب دیتے صاحب حج پہ جا رہے ہیں، پتہ نہیں لوٹیں نہ لوٹیں، سلامت رہیں نہ سلامت رہیں. اتنا مجمع ہوتا ہے، کہیں کھانا ملے نہ ملے، پانی ملے نہ ملے، رہنے کو ملے نہ ملے. بھائی خوف کا عالم ہو، ہراس کا سما ہو، کیا سننے بھوکا رہ جائے پیاسا رہ جائے. جانے والا بھی پریشان جاتا ہے، بھیجنے والا بھی پریشان بھیجتا ہے. ایک وہ منظر ہوتا ہے، ایک حسین کے 40 کا منظر ہوتا ہے کہ جہاں جانے والا بھی مطمئن جاتا ہے، بھیجنے والا بھی مطمئن بھیجتا ہے. اسے پتا ہے کہ یہ جو میرا رشتہ دار جا رہا ہے اگر وہاں لاکھوں کا مجمع ہے تو یہاں کروڑوں کا مجمع ہوگا، مگر نہ اسے بھوک لگے گی، نہ اسے پیاس لاحق ہوگی، نہ یہ پریشان ہوگا، نہ خوف ہوگا، نہ ہراس ہوگا. جانے والا بھی مطمئن جاتا ہے، بھیجنے والا بھی مطمئن بھیجتا ہے. اب جملہ سنیے اور جس طریقے سے سننا چاہیے اس طریقے سے سنیے. عجیب بات ہے، خدا کے یہاں خدا کے گھر پہ
خدا کے در پہ، خدا کے یہاں جانے والے تو ہمیں پریشان ملتے ہیں، اور توجہ رہے، مگر حسین کے یہاں جانے والے ہمیں پریشان نہیں ملتے، نہ بھوکے ملتے ہیں، نہ پیاسے ملتے ہیں۔ عجیب بات ہے، سنیے، شاید کچھ لوگوں کو بری لگے، بڑی معذرت کے ساتھ، عجیب بات ہے، وہ افراد، وہ ہمارے غیر مسلم بھائی کہ جنہیں ہماری کچھ شریر قسم کے مسلمانوں کی وجہ سے اللہ اکبر سے پریشانی ہے، ان کو بھی یا حسین سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ ممالک کہ جن ملکوں میں ایک بھی مسجد نہیں ہے، گریس جیسا ملک جہاں ایک بھی مسجد نہیں ہے، پورے ملک میں ایک بھی مسجد نہیں ہے، اس ملک کے دار السلطنت میں جناب زینب کے نام کا امام باڑہ ہے۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، یہ عجیب بات نہیں ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیسا معجزہ ہے، عقلیں حیران ہے، شعور حیران ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ قرآن نے بڑھ کے صدا دی، آؤ قرآن پڑھو، یہ عقدہ بھی کھل جائے گا۔ اللہ کہتا ہے فَذْكُرُونِي، بھائی توجہ رہے، پوری توجہ، زیادہ دیر نہیں پڑھنا، بس میرا ساتھ دیجئے۔ فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو، اے میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا، یا دوسرے لفظ بدل کے کہہ دوں، تو میرا ذکر کر تو پھر دیکھ میں تیرا ذکر کیسے کرواتا ہوں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو میرا ذکر کر تو پھر دیکھ، اب یہ اہتمام سمجھ میں آئے گا، یہ محرم سفر سمجھ میں آئے گا، یہ سفر کا مہینہ سمجھ میں آئے گا، یہ شب بیداریاں سمجھ میں آئیں گی، یہ راتوں کا جگنا سمجھ میں آئے گا، یہ انجمنوں کا آنا سمجھ میں آئے گا، یہ سینوں پہ ہاتھوں کا جانا سمجھ میں آئے گا، یہ آہو بگا سمجھ میں آئے گا۔ میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ یہ بات یاد رہے، یہ بات ذہن نشین رہے کہ تو بندہ ہے، میں خدا ہوں، تو میرا ذکر اتنا کرے گا جتنی تیری طاقت ہے، میں تیرا ذکر اتنا کروں گا جتنی میری قدرت ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والا۔ تو میرا ذکر کر پھر دیکھ میں تیرا ذکر کیسے کرتا ہوں۔ خدا کی قسم جس طریقے سے حسین نے کربلا میں ذکر حسین، ذکر خدا کیا، یہ خدا، یہ انتظام قدرت ہے، یہ خدا کا انتظام ہے، یہ خدائی کا انتظام ہے، کس طریقے سے ذکر حسین ہے، کیا طلسم ہے حسین کی ذات میں۔ حسین نے شریعت کا مزاج بدل دیا، حسین نے طبیعت کا مزاج بدل دیا، حسین نے زمانوں کا مزاج بدل دیا۔ ابھی برسات میں جلوس نکلے ہیں، بتائے کوئی کہ کہیں کچھ اثر پڑا ہو، کسی ماتم میں کمی آئی ہو، کسی ماتمی دستے میں؟ حسین نے زمانے کے مزاج بدل دیے، حسین نے طبیعت کا مزاج بدل دیا۔ ہمارے آپ کے گھر کا بچہ اگر مٹی کھانے لگ جائے تو اطباء کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ عادت چھڑائیے نہیں تو بیمار پڑ جائے گا، اور وہی بچہ جو مٹی کھا کر بیمار پڑتا ہے، جو مٹی کھا کر بیمار ہو جاتا ہے، جب بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی ماں آتی ہے اور پھر ایک مٹی لاتی ہے، چٹکی بھر مٹی کو پانی میں حل کرتی ہے، ابھی جو مٹی کھا کے بیمار پڑا تھا وہ اسے پھر مٹی دی جاتی ہے اور شفایاب ہو جاتا ہے، اسے پھر مٹی دی جاتی ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے۔ عجیب طلسم ہے حسین کی ذات میں، زمانے کی خاک بیمار کرتی ہے مگر حسین نے اپنی خاک کو بھی خاک شفا کر دیا۔ حسین نے اپنی خاک کو بھی، حسین نے محاورے بدل دیے۔ لوگ جب دوسرے سے جب ناراض ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے منہ میں خاک، کوئی کہے کہ دیکھیں تمہارے منہ میں دیار حسین کی خاک، وہ بھی کہے گا ہم زہ نصیب جو ہمارے منہ میں دیار حسین کی خاک۔ محاورے بدل دیے، مزاج بدل دیے، طبیعت بدل دی، شریعت کا مزاج بدل دیا حسین نے۔ کیا ہے ایسا حسین؟ یہی کچھ تو ہے کہ حسین نے جس طریقے سے ذکر خدا کیا، چشم فلک نے ایسا بندہ نہیں دیکھا، ایسی بندگی نہیں دیکھی جو اس طریقے سے خدا کا ذکر کرتا۔
اب یہ فریضہ مشیت ہے کہ اس کا فریضہ ہے کہ وہ ذکر حسین کروائے اپنے بندوں سے۔ زمانے میں کوئی ذکر خدا کرنے والا، حسین سے بڑا زمانے میں کوئی ذکر خدا کرنے والا نہیں، خدا سے بڑا زمانے میں کوئی ذکر حسین کرنے والا نہیں۔ نوکے نیزہ پہ جس نے ذکر خدا کیا وہ حسین۔ کیا بچایا حسین نے؟ خدا کا دین بچ گیا، خدا کا ایمان بچ گیا، یہ دین بچ گیا، یہ اسلام بچ گیا، نمازیں بچ گئیں، روزے بچ گئے، حج بچ گیا۔ اجڑا تو حسین کا گھرانہ اجڑا، لٹا تو حسین کا گھر لٹا، چادریں چھینی گئیں تو حسین کی بہنوں کی چادریں چھینی گئی، برچھی لگی تو حسین کے بیٹے کے کلیجے میں لگی، اجڑا تو حسین کا گھر اجڑا۔ ہائے وہ حسین کہ جس نے کربلا میں ایک دن کے انقلاب سے 1.25 لاکھ انبیاء کی محنتیں بچا لی۔ توحید، عدالت، نبوت، امامت، قیامت حسین نے بچائی، اور حسینیت کو جس نے بچایا ہے وہ یہ بیمار کربلا ہے، وہ ہے کہ جس کا ماتم ہم آپ کرنے کے لیے جمع، جو الشام 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 کہہ کے روتا رہا۔ کس مصیبت کا ذکر کیا جائے، کن مسائل کو بیان کیا جائے۔ زمانے کا دستور تھا اس زمانے میں، خدائے سخن میر انیس نے بھی اسے اپنے مرثیے میں نظم کیا کہ بیماروں کو قیدی نہیں بنایا جاتا تھا، یہ عرب کا دستور تھا۔ دروازے پہ بھلے ہی 2 سپاہی بٹھانے پڑے، نظر بند کرنا پڑے، مگر قیدی نہیں بناتے تھے بیماروں کو۔ مگر ہائے کربلا، جہاں صرف انسانیت کے قانون نہیں ٹوٹے، جہاں صرف دین و شریعت کے قانون نہیں ٹوٹے، بلکہ عربوں کے خود کے بنائے ہوئے قوانین بھی انہوں نے پائمال کر دیے کربلا میں۔ جہاں بیماروں کو قیدی نہیں بنایا جاتا تھا، وہی کربلا میں ایک بیمار تھا جو غشی کے عالم میں پڑا تھا، وہ غش کی حالت میں پڑا رہا اور خونی ملون خیمے میں داخل ہوا۔ اس بیمار کے نیچے سے اس طریقے سے بستر کھینچا کہ وہ بیمار منہ کے بل زمین کربلا پہ۔ اپنے تصورات کو جنت البقیع کی ان دردناک وادیوں میں لے کر چلیے جس کی شبیہ آپ کے سامنے، جہاں ٹوٹی ہوئی قبریں، جہاں اجڑے ہوئے مزار ہیں۔ آج بھی وہ بیمار امام جس کی زنجیریں کل دھوپ میں تپتی رہی، آج اس کی قبر دھوپ میں تپ رہی۔ کیا عالم تھا! اگر صرف اسی مصیبت کو بیان کر دیا جائے، دیکھیے یہ گرمی کا موسم ہے، سید سجاد مصائب نہ پڑھنے کا نام ہے نہ سننے کا نام ہے، محسوس کرنے کا نام ہے۔ احساس ہو گیا، محسوس کر لیا تو جب یاد آئے گا تب تک روئیں گے۔ بات تمام کر رہا ہوں، آنکھیں وضو کر لیں، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ اگر اس غریب کی مصیبت کا اندازہ لگانا ہے تو اس موسم میں اپنی چھت پہ کوئی لوہا رکھ دیجیے اور دن بھر اس لوہے کو چھت پہ رکھا رہنے دیجیے۔ میں اس منبر حسینی سے دعویٰ کر رہا ہوں، ذاکر حسین ہونے کی حیثیت سے میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس موسم میں اگر وہ لوہا چھت پہ رکھا رہے گا اور شام میں آپ جائیں گے جب چھت پر دوبارہ، تو لوہے کو تھام نہیں پائیں گے۔ آپ جس لوہے کو تھام نہیں سکتے، آپ جس لوہے کو پکڑ نہیں سکتے، جس لوہے کو تھام نہیں سکتے، یہ وہی لوہا تھا جو بیمار کو گردن سے لے کر پاؤں تک جکڑے ہوئے تھا، جس کے گلے میں طوق خاردار تھا، جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، جس کے کمر میں لنگر تھا، جس کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ ہائے وہ غریب جس کے ہاتھوں میں مہار ناقہ تھی، جو سر جھکائے کبھی کوفے کا بازار پار کرتا ہے، کبھی شام کا بازار، کبھی شام کا دربار۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ بی بی سیدہ آپ کا بھروسہ قبول کرے۔ ایک بات سنیے، بس مصیبت کا ایک پہلو بات تمام کر رہا ہوں۔ صاحب بحور الغمہ لکھتے ہیں کہ ایک نصرانی تھا جو چادروں کا تاجر تھا، چادروں کی تجارت کرتا تھا، نیا مسلمان ہوا تھا، شام کے بازار میں اپنی چادریں بیچنے کے لیے آیا۔ اس نے ایک عجیب و غریب قافلہ دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ سر ہیں جو نوکے نیزہ پہ بلند ہے، ایک سر ہے جو قرآن پڑھ رہا۔ سنیے گا عزیزو، جہاں پتھر نہیں جہاں دل ہے ان کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں۔ سنیے، دیکھتا ہے کہ ایک سر ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ایک گھوڑا ہے جس کی گردن میں ایک سر بندھا ہوا ہے، کچھ بیویاں ہیں جو بے کجاوا اونٹوں پہ سوار ہیں، جن کے چہرے ان کے بالوں سے چھپے ہوئے ہیں، بالوں پہ خاک ہے۔ عجیب منظر دیکھا اس نے، سوال کیا یہ قافلہ کس کا ہے، یہ کس کا قافلہ ہے؟ جواب ملا، جس محمد کا تم نے کلمہ پڑھا ہے یہ اسی محمد کی نواسیاں ہیں۔ ارے یہ اس زہرا کی بیٹیاں ہیں جس کا جنازہ پردہ شب میں اٹھا تھا، جس کا جنازہ
عجیب حال تھا، اس پہ ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی. طلب جاتا کہتا میں چادروں کا تاجر اور میری موجودگی میں میرے نبی کی نواسیاں بغیر مقنع چادر رہیں. چادریں لیتا ہے، ایک زینب کو دیتا ہے، ام کلثوم کو دیتا ہے، سنیے رباب کو دیتا ہے، لیلا کو دیتا ہے، چادریں تقسیم کر دیتا ہے. میں نے مقتل میں یہ فقرہ پڑھا ہے کہ کربلا سے شام تک 9 مقامات پہ چادریں دی گئی. سنیے 9 مقامات پہ چادریں دی گئی، اور جب جب چادر دی جاتی تھی تب تب شمر ملعون اپنا نیزہ لے کر آتا تھا، علی کی بیٹی کے سر سے چادر اتار لے جاتا تھا. چادر تقسیم کر چکا ہر بیوی میں. سنیے گا عزیزوں، بات پہنچ گئی تو روئیں گے، جناب زہرا کو پرسا دیں گے، یا یہ ذہن میں یہ بات رہے اس کا ماتم ہے، پرسا اس کا دینا ہے جو ہر مجلس میں آتا ہے، جو ہر مجلس میں آتا ہے. آج اس کی مجلس ہے، آج اس کا ماتم ہے. سنیے عزیزوں، جب تمام بیویوں میں چادریں تقسیم کر چکا، آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچانک دیکھا کہ ایک بیمار ہے، سر جھکائے ہوئے ہے، گلے سے پاؤں تک زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. وہ قریب آیا، آنے کے بعد کہتا بھائی تیرے پاس کوئی بوسیدہ لباس ہوگا، کوئی پرانا کپڑا ہوگا. سنیے گا عزیزوں، بات پہنچ گئی تو روئیں گے انشاءاللہ، جناب زہرا کو پرسا دیں گے. تیرے پاس کوئی بوسیدہ لباس ہوگا، کوئی پرانا کپڑا ہوگا؟ اس نے کہا میرے پاس جتنی چادریں تھی میں نے مخدرات عصمت میں تقسیم کر دی. یہ تو بوسیدہ لباس کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ پرانا کپڑا، سنیے گا عزیزوں، یہ پرانا کپڑا کیوں مانگ رہا ہے؟ تڑپ گیا میرا مولا اور تڑپ کے کہتا بھائی تیرے پاس اگر کوئی پرانا لباس ہو، اگر کوئی بوسیدہ کپڑا ہو تو مجھے دے دے، اس لیے کہ میرے گلے کا تار بہت اذیت دے رہا ہے. ارے یہی تو وہ زخم تھا کہ جب مدینے واپس لوٹے اور محمد حنفیہ نے